باب نمبر 31، باب قول الله تعالى اللہ تعالیٰ کا فرمان، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95-96۔ فائدہ، اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں تو کسی شخص کو بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ ایسی صورت میں جہاد میں شامل نہ ہونا صریح نفاق ہے، مگر جب نفیر عام یعنی سب کے نکلنے کا حکم نہ ہو اور امام کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل سکتا ہو نکلے، اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتا اسے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں جو شخص جہاد کے لیے نکلے، اس آیت میں اس کی فضیلت کا ذکر ہے، یعنی جہاد کے لیے نکلنا لازم نہ ہونے کے باوجود جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں کتابت کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے آ گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے ہمراہ جہاد کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور غیر اولی الضرر یعنی جو کسی تکلیف والے نہیں کا کلمہ نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوا دیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب لا يستوي القاعدون من المؤمنین، حدیث نمبر 4592۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو مگر اسے کوئی تکلیف ہو اور وہ کسی عذر کے بنا پر جہاد میں شریک نہ ہو سکے، وہ مجاہدین کے برابر ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم نے جس قدر سفر کیا اور جتنی وادیت طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ وہ مدینہ میں ہے لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث نمبر 4423 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ دوسری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے کسی شخص کو بھی اس کے جسم میں کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اسی طرح عمل لکھ دو جس طرح وہ اس وقت عمل کرتا تھا جب وہ تندرست تھا، جب تک وہ میری گرفت میں رہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194، حدیث نمبر 6825، صحیح علی شرط مسلم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد کے لیے نکلنا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لے تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا، لیکن اگر بقدر ضرورت نہ نکلیں تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ حدیث نمبر 2831۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها
وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آپ کے پاس شانے کی ہڈی لے کر آئے اور اس آیت کو لکھ لیا۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نابینا ہونے کا شکوہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، سورہ نساء آیت نمبر 95۔ حدیث نمبر 2832۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے مروان بن حکم کو دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آ کر ان کی ایک جانب بیٹھ گیا تو انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ انہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ آپ مجھے یہ لکھوا رہے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا۔ وہ نابینا آدمی تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جبکہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، تو اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں ڈرا کہ وہ میری ران کو کچل دے گی۔ پھر آپ کی وہ حالت ختم ہوئی تو اللہ عز و جل نے یہ الفاظ نازل فرمائے غیر اولی الضرر، سورہ نساء آیت نمبر 95۔ فائدہ، ان دونوں حدیثوں کی تفسیر باب میں مذکور آیت کی تفسیر میں سماعت فرمائیں۔